حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابو بکر سے کہا چلو فاطمہ کے گھر چلا جائے۔ حضرت فاطمہ کے گھر حضور اپنے دوست ابو بکر کو لے کے آئے، اور جب دروازہ پر پہنچے تو حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر تم یہی دروازے پہ کھڑے رہو اور میں اندر جاتا ہوں، اب کسی کو اندر آنے مت دینا۔ تو حضرت ابو بکر کو دروازے پہ کھڑے کر کے حضور اندر چلے گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت علی کا وہ گھر تھا۔ جب حضرت علی آئے، سلام کیا اور گھر کے اندر جانے لگے تو حضرت ابو بکر نے منع کیا، کہا علی مت جاؤ، سرکار نے فرمایا ہے کہ کسی کو اندر مت آنے دینا، اس لیے آپ مت جاؤ اندر۔ تو حضرت علی نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا، یہ تو نہیں کہا ہے کہ علی کو نہ آنے دینا، میرا گھر ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے میں جانے نہیں دوں گا، کیونکہ حضور نے یہ کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا، اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ علی کو آنے دینا، لہذا میں جانے نہیں دوں گا۔ دونوں آدمیوں میں بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے قریب آئے دروازے کے پاس اور کہتے ہیں علی مبارک ہو، فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا فرمایا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کا نام حرب رکھ رہا ہوں۔ حرب کے معنی لڑائی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں علی میں اس کا نام حسین رکھ رہا ہوں۔ پھر داہنے کان میں اذان پڑھی گئی اور بائیں کان میں حسین کے تکبیر پڑھی گئی، اور 7ویں دن حضور نے اپنے نواسے حسین کا عقیقہ فرمایا۔ یہ طریقہ جو اذان کا ہوتا ہے، اس سے بچے کے کان میں دل میں پہلی مرتبہ دنیا میں آتے آتے اللہ اکبر کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ ہونا چاہیے۔ آج اولاد کی خوشی میں انہوں نے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا کسی خوشی کے موقع پر ایک صدقہ ہے۔ اللہ دولت دے تو اللہ کے بندوں کو کھلانا چاہیے، لیکن آج آدمی اتنا کنجوس ہو چکا ہے کہ وہ ایک خوراک کھانا کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ بہت سے گاؤں کی مسجدیں سونی پڑی ہیں امام نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کھانا نہیں مل پاتا، ایک امام کو کھانا نہیں دے پاتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے ایمان والو تم آپس میں سلام کیا کرو، واطعموا الطعام بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلاؤ، آپس میں ملو، سلام کرو، تو اللہ دے تو اللہ کے بندوں کی ضیافت کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ مہمانوں کو دیکھ کے کتراتے ہیں، لیکن عرب کی تاریخ پڑھیے تو ملتا ہے کہ عرب والے شام کو اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے الہی کوئی مہمان بھیج دے کہ کھائے گا اپنی روزی اور دعا ہمیں دے کے جائے گا، اس لیے کہ ہر انسان اپنی ہی روزی کھاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے ہمارے ذاکر بھائی جنہوں نے آج یہ اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگ چیزوں کا اجر انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سن لیجئے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، نبیوں نے بھی دعا مانگی ہے، صحابہ نے مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو کہ دعا انہوں نے مانگی تھی، قرآن کریم سورہ مریم میں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا اور ان کی ماں مریم ایک ایسا نام ہے جو صرف قرآن میں ہے، باقی کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ مریم کی ماں تھی عمران کی بیوی یوحنا۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ، اے میرے بندو اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی یوحنا نے کہا تھا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ یوحنا حمل سے ہوئی تو کہا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ تو منت مان لی، کیسی نیک عورت تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میرا لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو ہم بھٹا کھلائیں گے، اس کو ہم بہترین دکان کرائیں گے، بلکہ نیت تھی کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کرائیں گے۔ لیکن جب جنا انہوں نے تو دیکھا لڑکی، تو کہتے وَدَعْتُهَا أُنْثَىٰ، اے پروردگار میں نے منت مانی تھی کہ تو لڑکا دے گا تو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کراؤں گی، لیکن اے پروردگار میں نے تو لڑکی جنا ہے۔ سمیتها مریم، اے پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا، لیکن پھر بھی جذبہ تھا تو اپنی بیٹی مریم کو لے کے گئیں اور بیت المقدس کے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ ان کے خالو تھے حضرت زکریا، تو حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مریم کے کمرے میں بن موسم کے تازہ تازہ پھل سب رکھے ہوئے، ہر طرح کے پھل تازہ تازہ رکھے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بن موسم کے پھل دیکھا مریم کے کمرے میں تو تعجب کیا، تو پوچھا تھا اَنَّ لَكَ هَذَا، اے مریم یہ پکے تازے تازے پھل تمہارے پاس بن موسم کے کہاں سے آ گئے؟ قالت من عند اللہ، تو مریم نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے۔ جب زکریا علیہ السلام نے سنا کہ اللہ کی طرف سے، اور مریم کے لیے بن موسم کے پھل تازے تازے آ سکتے ہیں، تو میرا بڑھاپا آ گیا اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ جب بن موسم کے پھل دے سکتا ہے خدا، تو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو جب حضرت زکریا نے جب سنا تو قرآن کریم میں ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہی مریم کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے زکریا نے اپنے رب سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے بھی اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم کے وسیلے سے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم بھی تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ میں ترتیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا مقصد صرف بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم
کے وسیلے سے حضرت زکریا کو ایک اولاد عطا فرمائے جس کا نام ہے یحییٰ۔ اب یہاں پر اندازہ لگاؤ کہ زکریا علیہ السلام کو دعا مانگنی تھی تو کہیں اور مانگ سکتے تھے، مریم کے دروازے پر دعا مانگی۔ پتہ چلا اللہ والوں کے قرب میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بارگاہ مولا میں جلدی قبول ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے مریم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی۔ تو ہر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور نکاح مقصد بھی یہی ہے۔ حضور فرماتے وَانْكِحُوا وَتَوَالِدُوا، نکاح کرو اور بچے پیدا کرو، یہی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت کی بنیاد پر دوسری امتوں پر میں فخر کرتا ہوں، انی مکاثرکم بکم الامما، کہ میں تمہاری کثرت اولاد کی وجہ سے دوسری امتوں پر میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو زیادہ تعداد میں پیدا فرمایا۔ تو اولاد جب پیدا ہو تو اس کو اچھی راہ دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث پاک میں ہے حق الولد علی الوالد ثلاث، ایک بچے کا باپ پر 3 حق واجب ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا کہ ماں باپ پر 3 حق اس کے واجب ہو گئے۔ پہلا حق یہ ان یحسن اسمہ، کہ باپ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھ دے، فوراً نام کوئی اچھا چن لے، اور سب سے اچھا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، صحابہ کے نام، نبیوں کے نام۔ تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا پہنچتا ہے کہ اپنے بچے کا نام اسلامی رکھ لے، اور دوسرے نمبر پر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، اور بچے کو قرآن کا علم سکھا دے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق ہے وَيُزَوَّجَهُ إِذَا بَلَغَ، اور لڑکا جب بالغ ہو جائے تو باپ اس کی شادی کر دے۔ 3 حقوق ہوتے ہیں اولاد کے ماں باپ پر، تو نام پہلے اچھا ہونا چاہیے۔ اب اچھا نام نہیں رکھو گے تو لوگ محلہ والے فوراً نام رکھ دیں گے الٹا پلٹا، کوئی کہیں مصیبت علی، کوئی کہے گا صندوق علی، اب تو ایسے نام ہیں۔ ابھی ایک گاؤں ہے ننپارہ کے پچھم، گیا تھا نکاح پڑھانے تو گواہ لکھنے لگا تو ایک صاحب کا نام جب لکھے بھوا پوچھا نام تو کہیں لیمار خان، تو ہم کہا لیمار خان، کہیں ہاں مولانا صاحب یہی نام ہے، عجیب نام بتا نہیں رہا تھا۔ جب پوچھی نام بتاؤ، گواہ بنا تو نام بتاؤ، بیٹھ مسکرائے، تو ہم کا بولنا، تو کہا تھا لیمار خان۔ تو ہم نے کہا عجیب نام ہے، دیکھو ہمارے مدرسے میں ایک باورچی کھانا پکا ہوا تھا تو دو لڑکے ہیں، ایک بڑکے کا نام ہے ڈھلڈھی، چھوٹکے کا نام ہے چرچور، ڈھلڈھی چرچور، نام اچھا رکھو۔ جب نام میں محمد لگا ہوگا، محمد آگے کچھ رکھ لو، تو یہ نام قیامت کے دن بخشش کا سرمایہ بن جائے گا۔ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، منادی ینادی یوم القیامہ، ایک پکارنے والا فرشتہ قیامت کے دن پکارے گا، یا محمد ادخل فی الجنہ، اے محمد تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیقوم کل من اسمہ محمد، تو ہر وہ آدمی اٹھ پڑے گا جس کے نام میں لفظ محمد لگا ہوگا، محمد فرمان، محمد اعجاز، محمد رفیق، جن کے نام میں محمد لگا ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے، سمجھے کہ ہم کو پکارا جا رہا ہے۔ جب سب جنت کی طرف محمد والے چلیں گے تو وہ فرشتہ آگے بڑھے گا، کہا ہٹو ہٹو، میں نے تم لوگوں کو نہیں پکارا ہے، میں نے تو آخری نبی محمد کو پکارا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتے
اگر یہ میرے محبوب محمد کے نام پر اٹھے ہیں تو میں اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے ان سب کو بخش رہا ہوں، ان سب کو بخش رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن نام ہی کی بنیاد پہ ہماری تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے بچیاں پیدا ہوں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر نام رکھو، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ۔ سرکار کی بیویاں جو ام المومنین ہیں، حضور کے نکاح میں 11 بیویاں اور وہ ہم سب کی ماں ہیں، ان کے نام پر نام رکھو۔ خدیجہ ہے، حفصہ ہے، صفیہ ہے، جویریہ ہے، عائشہ ہیں، یہ نام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام پر لڑکیوں کے نام رکھو۔ لیکن آج تو ہیروئن کے نام پر لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جتنی ہیروئن ہیں انہی کے نام پر لڑکیوں کا نام، تو جیسا نام ایسا اثر۔ ہیروئن ناچت ہیں تو وہی نام پر لڑکیوں کے نام، تو ان کے اندر بھی ہوئی ایسے لڑکے۔ آج ابھی دیکھو شادی بیاہ ہوتا ہے، دولہا چلے تو ان کے آگے کچھ نوجوان ڈانس کریے، منہ دیکھے نیک نہیں لاگت ہے، پان پکار کھائے ہیں منہ کریا کریا جیسے بھجوک بھار، اور مار مٹکی ہیں، پیٹ الگ جاتا ہے، چوتر الگ جاتا ہے، وہی بڑے مست ہیں دیوانہ۔ ان کے مہروے دیکھیے تو کہیں ودے ہمارے گڈوا کبا تو 5 ہاتھ اونچے الرت ہے رے۔ بتاؤ یہ بھی حیائی کیوں؟ نام آپ نے نہیں رکھا اللہ کے بندوں، اللہ کے نیک بندوں کی طرف نام ہوتا تو اس کا اثر بچے کے اندر ہوتا۔ یہ ڈانس، یہ بے حیائی ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے الایمان بضع و سبعون شعبہ، کی ایمان ایک درخت ہے، اس کے اندر 70 سے زیادہ ٹہنیاں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو ایمان کے درخت کی سب سے اونچی ٹہنی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہو کے 24 گھنٹہ گزر جاتا کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ اور حضرت بلال کو دیکھو، آج ہم پر کوئی دباؤ نہیں، حضرت بلال کو دیکھو، بھاری بھرکم پتھر سینے پہ رکھ دیا گیا، نیچے ریت ہے، اور اس کے بعد پیر میں رسیاں باندھ کر گھڑی سا جا رہا ہے، لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھتے تھے۔ منع کیا جاتا تھا بلال کلمہ نہ پڑھو، لیکن الحمدللہ ایسی صورت میں بھی کہ پیروں میں رسیاں باندھے بلال کو گلیوں میں گھڑیس رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت بلال کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی سب سے اونچی شاخ ہے کلمہ طیبہ۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو وہ بھی جنتی، اور اس کا جس کے نام مثال ثواب کر دے ہاتھ اٹھا کر کے تو وہ بھی جنتی۔ پڑھ لینا چاہیے کلمہ۔ حضرت محمد بن عربی کہتے ہیں ایک جگہ میں دعوت میں گیا، جب دسترخوان لگا سب لوگ بیٹھے کھانے کے لیے، تو پلیٹ لگی، جیسے کھانا لگا ویسے ایک نوجوان رونے لگے۔ محمد بن عربی کہتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، ہم نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کشف عطا فرمایا ہے۔ علم کشف کہتے اس علم کو جس کے ذریعے چھپی ہوئی چیزوں کا علم انسان کو ہو جاتا ہے۔ کہا مجھے علم کشف حاصل ہے، علم کشف کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد پر قبر کے اندر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے،
میرے والد عذاب قبر میں مبتلا ہیں دیکھ کر مجھے رونا پڑ گیا۔ محمد بن عربی کہتے کہ اس جوان کے رونے سے مجھے اتنی ترس آئی، بڑا افسوس ہوا، اتنے میں مجھے یاد آ گیا کہ 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا تھا حضور کے فرمان کی وجہ سے کہ جو پڑھ لے وہ بھی جنتی، جس کے نام مثال ثواب کر دے وہ بھی جنتی۔ محمد بن عربی کہتے بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ جو کلمہ میں نے پڑھا تھا پروردگار ان کلموں کا ثواب اس نوجوان کے والد کو عطا فرما دے۔ دعا مانگی کہ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کا رونا بند اور چہرے پہ خوشی۔ محمد بن عربی پوچھتے ہیں بھائی اب تم رو کیوں نہیں رہے ہو، چہرہ خوش کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں علم کشف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد پر اب بجائے عذاب الہی کے رحمت الہی اتر رہی ہے۔ تو اے لوگوں پتہ چلا کلمہ ہماری تمہاری بخشش کا سرمایہ ہے، لہذا صبح و شام جب موقع ملے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو۔ اللہ نے اسی کلمے کی بنیاد پہ ہم کو تم کو مسلمان بنایا ہے۔ ہماری بچیاں بہنیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن آج ان کا کلمہ نہیں یاد ہے۔ پوچھو تو کہیں کلمہ نہیں یاد ہے، اور اگر کہوں رات میں ڈھولک پائے جائیں تو پوری رات غم کا وقت۔ اللہ جانے کہاں بکواس یاد کے لے لے۔ ان بکواس کو چھوڑ دو، تم نیک بن جاؤ تاکہ جب تمہارے درجے بہت بلند ہیں۔ جب ایک بچی ہوتی ہے تو بچی کی وجہ سے اللہ روزانہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جب بچی جوان ہو کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کی قدموں کی وجہ سے شوہر کا گھر مثل جنت بن جاتا ہے، اور جب وہی بچی کسی بچے کی ماں ہوتی ہے تو اس بچے کی جنت اس عورت کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ عورتوں کے بڑے درجے ہیں، لہذا عورتوں کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، لیکن ہائے افسوس آج انہوں نے اپنا مقام کھو دیا۔ تو ایمان کی سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچی شاخ کیا ہے؟ نچلی۔ حضور فرماتے وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ایمان کی سب سے نچلی شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو، کیل پڑی ہو، روڑا پڑا ہو اور آپ دیکھو اس کو ہٹا دو، یہ ایمان کی نشانی میرے نبی نے بتائی ہے کہ پتہ نہیں تمہارا کون سا بھائی اور دکھی ہو جائے۔ آج ہم راستہ تنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ راستہ کبھی ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ محرم میں ہم تعزیہ نکالیں تو ہمیں راستہ روکنا نہیں چاہیے، کنارے سے لے کے چلیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے ایسے رحمت للعالمین امتی ہیں کہ وہ تو جلوس ہے نماز میں میرے نبیوں نے مجبوروں کا خیال رکھا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل امام تھے، امامت کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے، کھیتی کرنے والے تھے، کسان آئے، عشاء کی نماز ان کے پیچھے پڑھنے لگے، اور معاذ ابن جبل لمبی سورت پڑھنے لگے تو کسان کو تکلیف ہوئی۔ صبح گئے حضور سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ہم کسان آدمی دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے جاتے ہیں تو معاذ اتنی لمبی سورت پڑھتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے معاذ کو بلا کے فرمایا معاذ تم فتین ہو، فتنہ مت کرو، جب نماز پڑھاؤ تو چھوٹی سورت پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی بیمار کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی بوڑھا کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جو کسی ضرورت مند ہو کسی کا، تو تم جب امامت کرو تو چھوٹی سورت پڑھو، بوڑھوں بیماروں اور کمزوروں کا خیال رکھو، اور جب اکیلے پڑھو تو جتنا چاہو اتنا پڑھو۔ تو جس نبی نے نماز میں خیال رکھا غریب بیماروں کا، کمزوروں کا، آپ راستہ جان کیے ہو سکتا ہے کوئی علاج کے لیے جا رہا ہو، کوئی کسی حاجت میں جا رہا ہو، تو اس لیے راستہ صاف رکھا کرو، تنگ نہ کیا کرو، راستے پہ کوئی گاڑی نہ کھڑی کیا کرو، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اسی لیے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک انگریز
ایک راستے سے گزرا تو راستے پہ دیکھا ایک روڑا پڑا تھا، تو انگریز کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لگتا ہے کہ آج کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا، لگتا ہے کوئی مسلمان آج نہیں گزرا، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ روڑا راستے پہ نہ ہوتا، کہیں کنارے ہوتا۔ پتہ چلا کل کے لوگوں کا عقیدہ کتنا اچھا تھا ہمارے تمہارے بارے میں، کہ مسلمان وہ ہوگا جو راستے کو صاف رکھے گا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرے گا۔ اچھا، اب تیسری چیز دیکھو، حضور فرماتے والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا شرم۔ تو اس لیے ہم کو آپ کو ناچ گانا نہیں کرنا چاہیے، ڈانس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کام نہ ہونا چاہیے جس سے بے حیائی محسوس ہو۔